बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं हमाद हमीद और आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। वो तहलका मचाने वाला कोई और नहीं, कोई शख्स नहीं, वो एक छोटा सा इंजीनियर और उसकी छोटी सी ऐप है। वो चाइनीज ऐप जिसने आज पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने टेक्नोलॉजी के बादशाह एनवीडिया को जमीन पे गिरा दिया। अब वो उस ऐप ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका को $1 ट्रिलियन का उसको नुकसान हो गया। एनवीडिया के $680 अरब एक दिन में ही जमीन बोस हो गए और उसकी रेटिंग आसमान से नीचे जमीन पर गिर गई। आखिर ऐसी क्या चीज थी? बनी तो एप्लीकेशंस थी, मगर वो जीपीयू बनाने वाली वो कंपनी एनवीडिया क्यों ऐसे जमीन पर आ गिरी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। पूरी दुनिया में जलजला बेपा हो गया। दुनिया में न्यूज चहमगोइयां और हर एक की जुबान पर अगर कोई लफ्ज है तो वो वही है डीप सीक। आखिर ये डीप सीक है क्या? डीप सीक ने आखिर ऐसा किया क्या? मेटा ने अपना एआई बोट बनाया, फेसबुक ने अपना एआई बोट बनाया, व्हाट्सएप ने बनाया, गूगल ने बनाया, ओपन एआई, चैट जीपीटी, क्या क्या बोट्स इस दुनिया में नहीं आए। आप गूगल पर सर्च करें, आपको हजारों बोट्स मिल जाएंगे, मगर आखिर डीप सीक ने आखिर किया क्या? आखिर क्या किया उसने कि उसने आकर अमेरिकन वॉल स्ट्रीट को उसने जमीन बोस कर दिया। नाज़रीन, ये डीप सीक चाइनीज कंपनी जिसने आज चैट जीपीटी को टक्कर दी, वो चैट जीपीटी के जिसको अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही स्टार गेट के नाम से $500 बिलियन देने का ऐलान किया और उनको कहा कि आओ और दुनिया में छा जाओ। मगर इस ऐलान के, इस $500 बिलियन के ऐलान के चंद ही रोज बाद डीप सीक ने आकर इस दुनिया का रुख ही बदल दिया। वो $500 बिलियन जो चैट जीपीटी ने इस्तेमाल करके उसने पूरी दुनिया पर राज करना था, अमेरिकन तसल्लुत दुनिया में कायम करना था, मगर डीप सीक ने आकर वो तसल्लुत कायम करने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया, वो भी सिर्फ $50 मिलियन पे। डीप सीक के बानी लियान फेंग ने ये दावा किया था कि चैट जीपीटी कोई खुदा नहीं है, कि इसके ऊपर कोई चीज आ नहीं सकती, और इस दावे के चंद माह बाद ही उसने डीप सीक का ऐलान करके वाकई ये साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी वो खुदा नहीं है, उससे बढ़कर चीज आ सकती है। नाज़रीन, ये लियांग फेंग बेन ने दुनिया में ऐसा इदारा कायम किया था कि जो जीपीयू इकट्ठे करता था और उसने उसके लिए उसकी सप्लाई का उसने बिजनेस शुरू किया था, मगर देखते ही देखते उसने जब अमेरिका के एनवीडिया कंपनी से उसने जब जीपीयू ग्राफिक प्रोसेस यूनिट मंगवाने शुरू किए तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी कि इनको हाई लेवल के, हाई एंड जो जीपीयूज हैं वो इनको नहीं भेजने, इनको कम लेवल के, कि जिससे ये आगे जाकर ये नेक्स्ट लेवल पर जाकर ये चैट एआई जैसा रोबोट ना बना सके। मगर अमेरिका को क्या पता था कि तब तक ये डीप सीक का बानी लियान वेंग फेंग ये 10,000 जीपीयू जो लो लेवल के थे वो इकट्ठे कर चुका है। उसने जब इकट्ठे करके रख लिए, अब इसका काम था इनको प्रोसेस करके इनको जोड़ने का। उसने यही काम किया, उसने एक जाल बिछाया, उसने ये छोटे छोटे जीपीयूज इकट्ठे किए जो स्मॉल जीपीयूज थे A100 जिनकी वो वैल्यू थी, जिनकी वो प्रोसेसिंग उनका वैल्यू थी, वो एक A100 के जीपीयूज उसने इकट्ठे किए। वो इकट्ठे करने के बाद उसने उसको एक सेंट्रल जीपीयू के साथ जोड़ दिया। अब वो छोटे छोटे जब जीपीयूज इकट्ठे हुए और उनका एक सेंट्रल जीपीयू बना दिया जो उनका एक दिमाग के तौर पर काम करता था। अब इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि आपने कोई घर बनवाना हो, आपने ठेकेदार रखा, ठेकेदार ने आगे 10 मजदूर रखे हैं। अब कोई काम है, ईंटें उतरवानी है या कोई और काम करवाना है, अब ठेकेदार को पता है कि फलां मजदूर जो है वो इस काम को सबसे बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है, तो वो उसको कहेगा कि आपने ये काम करना है। उस मजदूर को वो स्पेसिफिक कर देगा कि उसने ये काम करना है। अब यही काम इस डीप सीक के बानी ने किया। उसने एक 10 फॉर एग्जाम्पल उसने 10 जीपीयू इकट्ठे किए और उसके साथ एक सेंट्रल जीपीयू अटैच कर दिया। अब जो भी डीप सीक पर जाएगा, कोई मैसेज टाइप करेगा तो सबसे पहले वो 10 प्रोसेस जो जीपीयूज हैं वो एक्टिव नहीं होंगे। वो जो सेंट्रल जीपीयू है जिसको पैगाम गया है, सबसे पहले पैगाम उसको जाएगा। अब वो देखेगा कि इसमें जो जीपीयू सबसे बेस्ट ये काम कर सकता है, जवाब दे सकता है, जो कमांड मिली है वो कर सकता है, वो उसको एक्टिव करेगा। अब बाकी जो 9 जीपीयूज हैं वो रेस्ट पॉइंट पर ही रहेंगे। यूं उसने दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आया कि जो इंतहाई सस्ती,
جو انتہائی سستی تھی. انویڈیا کا جو گراف زمین پر گرا ہے وہ گرا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ امریکنز کمپنی جو چیٹ جی پی ٹی بنا رہی ہیں, اوپن اے آئی جو انہوں نے بنائی, وہ بلینز ڈالر لگا کر وہ بنا رہی ہیں کیونکہ وہ یوز کر رہے ہیں اس میں جی پی یوز جو ہائی اینڈ لیول کے, نیکسٹ لیول کے ہیں, جن کی مالیت ہی لاکھوں ڈالرز کی ہے, اور وہ 50,000 جی پی یوز ایک یونٹ میں استعمال کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے کے لیے وہ 50,000 تک جی پی یوز یوز کرتے ہیں, مگر اس نے چھوٹے جی پی یوز کم یوز کر کے صرف 5,000 سے 10,000 تک اس نے یوز کیے اور ان کو ایک سینٹرل جی پی یو کے ساتھ اٹیچ کیا, اور یوں اس نے وہی کام جو اربوں ڈالرز کے ساتھ دنیا میں ہو رہا تھا. انویڈیا کی مارکیٹ تیزی سے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی, وہ دنیا کی نمبر 1, وہ ٹیکنالوجی کا نمبر 1 بادشاہ بنتا جا رہا تھا, اور یوں جب چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں ڈیپ سیک دنیا میں آئی تو پھر وہ زمین بوس ہو کر رہ گیا. ناظرین, یہی وہ ایپ ہے جس نے امریکہ کے ارب پتیوں کے جیب سے ہزاروں ارب ڈالرز اس نے نکال دیے ہیں, جو انہوں نے مارکیٹ میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈوب چکے ہیں. اسی ایک چھوٹی سی چائنیز کمپنی نے, ایک چھوٹے سے انجینئر نے چائنا کے, اس نے امریکہ کو وہ ٹکر دیا کہ آج پوری دنیا میں اگر موضوع ہے تو وہ یہی ڈیپ سیک کا ہے. ڈیپ سیک کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ڈیپ سیک کو میں نے سب سے پہلے آج ہی میں نے اس کو استعمال کیا, یوز کیا. اس سے میں نے سب سے پہلا سوال بھی یہی پوچھا. میں نے اس کو کہا کہ یار آپ نے آ کر کیا کر دیا, تم نے تو آ کر مارکیٹ ہی کریش کر دی. وہ ہنسا, اس نے ہنس کر جواب دیا, اس نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, میرا مارکیٹ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ امریکن وال اسٹریٹ تو کریش کر گئی, تو پھر اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ مارکیٹس کے ساتھ, اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ یہ لنک ہے, تو اس وجہ سے ایسا پاسبل ہے. مگر اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ $1 ٹریلین نقصان ہو گیا امریکہ کا تمہاری وجہ سے, کہ تم نے آ کر پوری دنیا میں ہی زلزلہ برپا کر دیا. تو اس نے کہا کہ ایسا تو میرے علم میں نہیں ہے, مگر اس نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ جو کوئی بھی اپلیکیشنز آتی ہے یا کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ پر اس کا اثر پڑتا ہے, اور جو اس چیز نے اس کو ایکسیپٹ کیا. یہ سوال میں نے ڈیپ سیک کر کیا تو اس نے یہ جواب دیا. اب یہی سوال میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کیا. میں نے اس کو کہا کہ یار تمہارے ساتھ کیا ہوا, تم یہ ڈیپ سیک نے آ کر تمہاری مارکیٹ ہی کریش کر دی. تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا. اس نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. تو یہ دیکھیں دونوں کی ٹیکنالوجی, ایک کی ٹیکنالوجی بلینز ڈالرز لگا کر جو بنائی گئی ہے چیٹ جی پی ٹی, اور دوسری ڈیپ سیک جو ملینز ڈالرز لگا کر بنائی گئی ہے. تو دونوں کا مقابلہ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی یہی ایپ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایپل فون ہو, اینڈرائڈ فون ہو, یا کوئی بھی فون ہو, کوئی بھی کمپیوٹر ہو, سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ڈیپ سیک ہی ایپلیکیشن ہے, ڈیپ سیک ہی ویب سائٹ ہے. اور اب اس کے اوپر سب سے زیادہ دنیا میں اگر اٹیک کیے گئے ہیں کوئی ایپلیکیشن لانچ ہونے کے بعد, کوئی ویب سائٹ لانچ ہونے کے بعد, تو وہ یہی ڈیپ سیک کی ویب سائٹ ہے, ڈیپ سیک کی یہی ایپلیکیشن ہے. اور اب انہوں نے ڈیپ سیک جی کی کمپنی نے اپنی رجسٹریشن ہی بند کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ سائبرز اٹیک ہو رہے ہیں کہ ہم اس کو ابھی تک رجسٹریشن کو بند کر رہے ہیں عارضی طور پر, ٹیمپریری طور پر, اور اس کی رجسٹریشن کچھ دنوں تک ہم اوپن کریں گے. جو پہلے رجسٹر ہو چکے ہیں وہ لاگ ان ہو سکتے ہیں, مگر نیو سائن اپ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا کے جو بھی انجینئرز ہیں, جو بھی اس وقت اس کے ٹیک کی فیلڈ کے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کریش کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے اتنے زیادہ سائبر اٹیک ہوئے کہ ان کو مجبوراً اپنی رجسٹریشن ہی روکنا پڑی. ورنہ دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپلیکیشن یہی ہے, جس نے آ کر 1 مہینے میں ہی تہلکہ مچا دیا. اوپن چیٹ جی پی ٹی کو تو 2 سال ہو گئے, وہ اس لیول تک نہ جا سکی, بلینز ڈالر لگا دیے. اور یوں اس ایپ نے 1 مہینے کے اندر ہی چیٹ جی پی ٹی کے 2 سال برباد کر کے رکھ دیے, بلینز ڈالرز برباد کر کے رکھ دیے. اور یوں چائنا نے ایک ٹیک کی دنیا میں امریکہ کو شکست دی, تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیاسی لیول پر بھی جا کر, پولیٹک کے لیول پر بھی جا کر شکست دی. کیونکہ امریکہ دنیا میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا ہے, وہ ٹیکنالوجی میں, کیونکہ ٹیکنالوجی میں آج چائنا اپنا نام بنا رہا ہے.
ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی جو $500 بلین یہ چیٹ جی پی ٹی کو AI کو دینے کا اعلان کیا، تو اس کی سب سے مین وجہ ہی یہی تھی کہ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے AI ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے، مگر چائنا نے سیاسی طور پر اس کو یہاں بھی شکست دے دی کہ چارہ داری اگر قائم ہوگی، دنیا کا اگر ہولڈ ہوگا وہ چائنا کے پاس ہوگا۔ یوں اس نے ٹیک کی فیلڈ میں بھی امریکہ کو شکست دی اور سیاست کے میدان میں بھی اس نے چائنا کو شکست دی، اور یوں ڈیپ سیک نے دنیا میں آ کر دنیا کو ہلایا تو ہلایا، اس نے ٹیک کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اب اگلے مرحلے میں ہمیں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ جو امریکنز کی بڑی بڑی کمپنیز ہے ان کا مقابلہ کر پاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ چائنا کی ایک چھوٹی کمپنی ہے۔ امریکہ کی بڑی بڑی بلینز ڈالرز کی بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہیں جن کے پاس بلینز نہیں کھربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ موجود ہے، تو کیا یہ کمپنی ڈیپ سیک ایپلیکیشن ویب سائٹ کیا ان کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ آنے والے دن ہی ہمیں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔